حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے، اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر، مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی صحت کیسی ہے، وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کوئی سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائیں وہ نفرت، وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں، وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا، کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں، وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی ہے؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے، میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی، اب میں بتاؤں گی، آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائے گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے، طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے، یار یہ دنیا تو تھوڑی چند روزہ ہے، وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے، دنیا چند روزہ ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس، کہتا بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے، حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے، اور تیاری کیا ہے
کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی، کون سا اسٹامپ پیپر مل گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ، پتہ مجھے تھا سارا، روز تسبیح لے لیتا، تھوڑا سا وقت نکال لیتا، 10 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی چلا گیا، کبھی نہ گیا، کبھی کر لیا، کبھی رہنے دیا، تڑپ اندر بڑی تھی لیکن کوئی روٹین نہیں تھی۔ عادتیں بھی ساری وہی تھی، کھانا مرضی کا، سونا مرضی کا، پہننا مرضی کا، آنا جانا اپنی طبیعت کا، کوئی پابندی نہیں۔ ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں، بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا، ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو، پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ سیمنٹ کے چھت تو اب آئے نا، پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا کون ہے چھت؟ طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے۔ میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے، کون ہے چھت پہ؟ کہتے اوپر سے ایک شخص بولا، کہنے لگا ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، اونٹ کا چھت پہ کیا کام، چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا، کہنے لگا ابراہیم میں نہیں بیوقوف، بیوقوف تو ہے، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا۔ یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی، یہاں بھی کوئی نہیں ملتا، اٹھ کوئی پابندی کر، کوئی اللہ اللہ کر، تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا ہے، توڑ اس بت کو، باہر نکل، پتہ تجھے سارا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں باہر نکلا، جو اپنے وزیروں میں سے مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لگا اس کے سپرد میں نے حکومت کی، اور میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور جنگل میں چلا گیا، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ فرماتے زندگی بتا دی، اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، کیا فرماتے ہیں اگر میرے منہ سے نکل جاتا تھا نا اللہ دن بڑا گرم ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا۔ پھر یہ حالات ہو، ایک دن بیٹھے تھے سوئی دھاگا لے کے دریا کنارے، کرتا تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو سی رہے تھے۔ پرانے زمانے کا جو وزیر تھا وہ گھوڑے سے قریب سے گزرا تو کرتا سیتے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کو۔ حضرت ابراہیم ابن ادم سی رہے تھے تو وزیر آیا، دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور دیکھیں نا باپ کتنے پریشان ہیں، کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنی اچھی بادشاہی تھی، آپ اشارہ کرتے تھے ہزاروں کرتے آ جاتے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے اس کی طرف دیکھا تو جواب کوئی نہ دیا، دریا کنارے بیٹھے تھے تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی، وہ دریا میں ڈال دی اور کہنے لگے او دریا کی مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس کرو۔ دریا کی مچھلیوں سوئی تو دو، ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ رہی، ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ رہی، سونے کی سوئی لے کے آئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے اور جانے دو، یہ سونے کو تو میں لات مار کے آیا ہوں، مجھے میرے والی سوئی دو، وہ جو زنگ آلود تھی۔ تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی، آپ نے پکڑی اور پھر دیکھا وزیر کی طرف، کہنے لگے وہ بادشاہی اچھی تھی، یہ بادشاہی اچھی ہے۔ حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو، فرماتے میں بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا۔ کہتا میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا، یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے، جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے، جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے، آپ حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت، چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں،
حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا، یہ تو اللہ نے بتا دیا، پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے، تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے، فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت ہاں الحمدللہ، یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتہ ہے۔ فرمایا بلاؤ، اماں کو بلایا، کہ زیادہ بوڑھی ہے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ خود آئے، کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں۔ مزار شریف کا پتہ کرنے آئے، آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ، کہنے لگی بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، تو مفت نہیں بتایا جاتا۔ ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ۔ اماں کہنے لگی میں یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ تبرانی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ، کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی۔ کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ، حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے، اماں کی سوچ دیکھیں۔ اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ ختم ہو گئی بات، رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ۔ لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ۔ کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے، یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر ہے تے کاندھ، ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہوئے، پھر پتہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے، یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی، ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو، نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے۔ 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں۔ جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے، فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائے گی؟ اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو۔ عرض کی حضرت موسیٰ سے، تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں، تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا، بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی۔ بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک۔ اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا، جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا، کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے، وہ نالا گزرتا تھا، تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا، تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے، ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا، ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں، لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چوں کے گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو، تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں، پانی سارا ادھر سے گزرے گا،
आगे जाके 2 हिस्सों में बांट लेंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही सरसब्दो शादाब हो गया। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सज्जादा नशीन। बू अली सीना साइंसदान है बहुत बड़ा, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद था। तो जो है मेरी बात पर, साइंसदान बैद था। और महमूद गजनवी वाली हिंदुस्तान, वो भी हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी की बैत था। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के, अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की, एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी? पर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये क्या बात कर दी? एक फतह। बहरहाल बहुत बड़े बाबा जी थे, लेकिन उनकी ज़ौजा बड़ी सख्त मिजाज थी, सख्त डडी औरत। एक बंदा ना 3 महीने का सफर करके उनसे मिलने आया, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? वो पहली झिड़की पे डर गया, इतनी सख्त बात, कौन है? कहा जी मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, दूर से मिलने आया हूँ। तो अम्मा कहने लगी तू भी फारग है जिस तरह वो हर काम से फारग है, कोई काम नहीं तुझे भी? तो मेरे दिल में तो घरोंदा था, बहुत बड़ा जाविया, बड़ा मैंने स्केच बनाया हुआ था दरवेश का, तो यहाँ क्या माहौल है, बिल्कुल ही बदला हुआ, जिस बंदे का घर ही हाल कोई नहीं, तो बाहर क्या होगा? फरमाते अम्मा ने सख्त जुमले कहे। मैंने कहा है कहाँ? तो कहने लगी वो जंगल में बैठा होगा 10-15 मुरीद लेके, अल्लाह अल्लाह हो रही होगी, तू भी चला जा और दरवाजा ना दोबारा खटखटाना। कहते मैं बड़े नाराज परेशान हुआ कि यार ये क्या मंजर है, इतनी सख्त माहौल घर के अंदर हजरत के, और मैं 3 महीने का सफर। चलो वो पीरी मुरीदी वाला तो मेरा ज़हन बदल गया सारा ही, लेकिन मैंने कहा चलो आया हूँ तो ज़ियारत तो कर लो। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हजरत अबुल हसन शेर पे बैठे थे और शेर उन्हें घर छोड़ने आ रहा, शेर पे। फरमाते मेरे अंदर फिर बदगुमानी आई, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा देखो बाबा जी से बीवी तो काबू आती नहीं और शेर पे सवारी की हुई है। हुजूर का फरमान है तिरमिजी में, फरमाया इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। कहते हैं हजरत मेरे दिल की बात जान गए और सलाम के बाद फौरन पता क्या कहा, तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाने लगे ओ मेरे भाई, मेरी बीवी पर्दे की बड़ी साफ है, बिस्तर की बड़ी साफ है, वो खाना मुझे वक्त पे देती है, मेरा ख्याल करती है, जुबान की तल्ख है। कई दफ़ा खुद भी उसे परेशानी होती है कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ, मैंने अगर छोड़ दी ना उसे कोई नहीं रखेगा, बेचारी रुसवा हो जाएगी, आखिर मेरे बच्चों की माँ है। और फिर हज़रत अबुल हसन ने जुमला कहा तो वो शख्स कहता है मैं चीखे मार के रोया। फरमाने लगे ये जो मैं शेर पे बैठा हूँ ये वजीफों की वजह से नहीं बैठा, चिल्लों की वजह से नहीं बैठा, ये बीवी की वजह से बैठा हूँ। फरमाने लगे मैं उस बद जुबान से हुस्ने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी। ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती है कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहाँ भी वो रहता था, तो वहाँ अल्लाह माफ़ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज़ गई, करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज़ है? हज़रत ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है। वहीं खड़े खड़े दर्द से कहने लगे कितनी सोहनी आवाज़ है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, कोई तो हो ना जो इस दर्द से बात करे, काश ये कुरान पाक पढ़ता। और फिर दुआ मांगते आगे तशरीफ ले गए। वो जवान था, फारिग होके बाहर निकला, लोगों का रश था,
ایک شخص نے اسے روکے کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں کہاں وہ کہاں میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں۔ وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے۔ کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا۔ کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نہ کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نان خریدے۔ میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے، جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو نا، ادھر دیکھیے گا ذرا میری طرف، فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، دعا دیتے ہو، تم کہتے ہو میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان ہی بن جاتا ہوں،
میں اس کی زبان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہی بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، تاثیر اس میں اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت اللہ کی، قدم بندے کے، اور رفتار کی ہمت اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے اللہ اس کو، اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی تھوڑے حسین بن جائے سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دیں، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کے میرے پابند ہیں، آپ میرے پابند ہیں، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کہ آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا اللہ ہو گیا، میرا بھی پیار ہے، میرا بھی اس سے پیار ہو گیا، ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے، لنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 43 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، تھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا، امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی، حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن جب اللہ راضی ہوگا، لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل کرنے کو جگہ ہی نہ ہو، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا لا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما میران دے نہ فزیران دے دیوے بالدے نہیں صدا فقیران دے۔ اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھرے تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑے، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کر دے۔ حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہ یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا ہو، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے حور غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے، زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں،
کہتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولیں، آپ بھی بولیں، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں، کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کرنا، کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ، تو کہنے لگا میں اپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائے۔ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا، کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی پوری کتب حدیث میں۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاپا جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ، بالکنی پہ، چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا، بہلول دنا۔ ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ۔ اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے، انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ، بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی، اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے بابے کو پکڑا، ٹوکری میں بٹھایا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ یہ گا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہو نا، مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، بادشاہ لوگ ہو نا، یہ کیا طریقہ ہوا گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا، چلو پوچھو۔ ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے، وہ 2 ٹوک بات کرتے، وہ الجھاتے نہیں، وہ تو سلجھاتے ہیں، وہ تو 2 ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی۔ حضرت باعزید بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے؟ فرمایا 2 ہی قدم ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ نہیں لمبے چوڑی جھگڑے کی بات نہیں، موٹی سی بات ہے، نفس کی خواہشیں کچل دے، یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے۔ کہ کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرف پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں۔ اس نے کہا نہیں سمجھ آئی۔ فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا، بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی۔ کہا دیکھنا ہارون رشید، اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر تو ٹائم دیتا، پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی، پھر میرا بھی نمبر آتا،
پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا. جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے, تو نے چاہے تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا. فرمایا اس نے کرم فرمایا, مالک نہیں. اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے. کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں. ایک بات سنیں بڑی شاندار, امام غزالی نے لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں, تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. رش بہت تھا, مجمع بڑا تھا. حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے, تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمانے لگے ہارون الرشید کی زمین نہیں, زمین میرے رب کی ہے, میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی, تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون الرشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے, اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے, اور تھوڑا وقت گزرنے دے, جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے. تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے, ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں, یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے. اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا, گھوڑے سے اتر آیا, آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے, میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض, تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے. آپ ہنسنے لگے, فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے, بڑا ہی بیوقوف ہے. تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, تو مجھے الجھا رہا ہے. حضور کوئی حکم کر دیں. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل, اس کا ارادہ ہوا, ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے, تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے. اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی. تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے. یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں, ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے, بڑا رش ہے. اس نے ایک طوائف کو تیار کیا, کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے. اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا. وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے. حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے, سیڑھیاں ادھر ادھر, مریدوں کا رش تھا. سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی. دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے, کیا کردار رکھتی ہے. سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم. شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام. تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں. بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے, اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. بڑے تیز ہیں, بڑی باتیں آتی ہیں بڑی. اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی صحت کیسی ہے, وہ کمر میں درد تھا, اس کا کیا حال ہے. اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں. وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے, میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں, اس نے لیے ہی نہیں. مجھے تو کوئی سودا چاہیے تھا, یہ پہ کھوٹے سکے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے,
ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے. زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے. حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے, مسکرائے, اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا, بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو نقلی دے جا, اصلی لے جا, اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. آپ محبت کریں گے, سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے, ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو. کہاں سے لائیں وہ نفرت, وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں, وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا, کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب, وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے. ہم تھوڑی, ہم محبت والے ہیں, محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں. وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا, پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا. یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے, اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی, کانپنے لگی. پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی, بابا ایک بات تو بتا, تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی ہے؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی, الزام لگانے آئی. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے, تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا, اور میں بدنام کرنے آئی. اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا, کبھی کسی نے بہن نہیں کہا. اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے, جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا. پر تو کس محبت کا آدمی ہے, میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا. یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا, چہرے پہ اوڑا, اور کہنے لگی, دلی والوں, اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی. اب میں بتاؤں گی. آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا, اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے. قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائے گی. حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے, گھر میں سوئے ہوئے تھے. طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے, یار یہ دنیا تو تھوڑی چند روزہ ہے. وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے, دنیا چند روزہ ہے. تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس, کہتا ہے بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے. حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے, اور تیاری کیا ہے, کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے. پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی, کون سا اسٹامپ پیپر مل گیا. تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں, میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ, پتہ مجھے تھا سارا. روز تسبیح لے لیتا, تھوڑا سا وقت نکال لیتا, 10 منٹ, کبھی 1 گھنٹہ, کبھی چلا گیا, کبھی نہ گیا, کبھی کر لیا, کبھی رہنے دیا. تڑپ اندر بڑی تھی, لیکن کوئی روٹین نہیں تھی. عادتیں بھی ساری وہی تھی, کھانا مرضی کا, سونا مرضی کا, پہننا مرضی کا, آنا جانا اپنی طبیعت کا, کوئی پابندی نہیں. ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں, بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا, ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو, پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا. حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے, میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا, چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی. یہ سیمنٹ کے چھت تو اب آئے نا, پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی, تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا, میں نے کہا کون ہے چھت, طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے. میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے, کون ہے چھت پہ. کہتے اوپر سے ایک شخص بولا, کہنے لگا, ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا, اونٹ تلاش کر رہا ہوں, اونٹ گم ہو گیا. حضرت ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے, تو بڑا بیوقوف ہے, اونٹ کا چھت پہ کیا کام, چھت پہ اونٹ کا کیا کام. تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا, کہنے لگا, ابراہیم میں نہیں بیوقوف, بیوقوف تو ہے. اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا. یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی, یہاں بھی کوئی نہیں ملتا. اٹھ, کوئی پابندی کر, کوئی اللہ اللہ کر. تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا, توڑ اس بت کو, باہر نکل.
पता तुझे सारा है। हजरत इब्राहिम इब्न अदम फरमाते मैं बाहर निकला, जो अपने वजीरों में से मुझे अल्लाह से ज्यादा डरने वाला लगा उसके स्पुर्द मैंने हुकूमत की और मैंने टाट का लिबास पहना और जंगल में चला गया। तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में। फरमाते जिंदगी बिता दी। अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, क्या फरमाते हैं अगर मेरे मुंह से निकल जाता था ना अल्लाह दिन बड़ा गर्म हो गया है, तो आप फरमाते उसी वक्त अल्लाह बारिश अता फरमा देता था। फिर ये हालात हो। एक दिन बैठे थे सुई धागा लेके दरिया किनारे, कुर्ता थोड़ा फट गया तो उसको सी रहे थे। पुराने जमाने का जो वजीर था वो घोड़े से करीब से गुजरा तो कुर्ता सीते देखा हजरत इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह को। हजरत इब्राहिम इब्न अदम सी रहे थे तो वजीर आया, देखा और देख के कहने लगा हुजूर देखे ना बाप कितने परेशान हैं, कुर्ता सी के देने वाला भी कोई नहीं। कितनी अच्छी बादशाही थी, आप इशारा करते थे हजारों कुर्ते आ जाते। हजरत इब्राहिम इब्न अदम ने उसकी तरफ देखा तो जवाब कोई न दिया। दरिया किनारे बैठे थे तो वो सुई हाथ में थी, वो दरिया में डाल दी और कहने लगे ओ दरिया की मछलियों जरा मेरी सुई तो वापस करो। दरिया की मछलियों सुई तो दो। हर मछली अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लेके आ गई, एक एक सोने की सुई लेके आ गई, सोने की सुई लेके आई। हजरत इब्राहिम इब्न अदम फरमाने लगे और जाने दो ये सोने को तो मैं लात मार के आया हूँ, मुझे मेरे वाली सुई दो, वो जो जांगालूत थी। तो एक मछली वो सुई लेके आई, आपने पकड़ी और फिर देखा वजीर की तरफ, कहने लगे वो बादशाही अच्छी थी या ये बादशाही अच्छी है। हजरत सुलेमान बिन बशार रहमतुल्लाह ने फरमाते मुझे एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला करो। फरमाते मैं भाग गया, मैंने कहा मैंने अपनी नज़र हमेशा पाक रखी है, मैं अपनी जवानी आलूदा नहीं कर सकता। कहते मैं दौड़ा गया, जाके मैं लेटा। ये मुखालिफीन ने भी अपनी किताबों में बात लिखी है। जाके मैं लेटा, थक गया था दौड़ दौड़ के। जब मैं लेटा तो मुझे ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहने लगे उठ मेरे सीने से लग, तूने हुजूर का उम्मती होके वो काम किया है जो मैंने नबी होके किया था। आप जिससे जो ताल्लुक रखते हैं ना वो ताल्लुक बन जाता है, वो ताल्लुक बन जाता है। याद रखें मजार वाले औलिया अल्लाह से, आप हजरत यूसुफ मजार में थे ना उस वक्त, चले आपको हदीस सुना लेते। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह करीम ने हजरत मूसा जब हिजरत करने लगे तो फरमाया मूसा जब जाओ ना तो समुंदर के करीब या समुंदर के अंदर या समुंदर के किनारे, मुख्तलिफ लफ्ज हैं रवायतों में। हजरत मूसा का ताबूत, हजरत यूसुफ का ताबूत भी दफन है, तो वो ताबूत भी साथ ले जाना। ये तो अल्लाह ने बता दिया पर ये नहीं बताया दफन कहाँ है। हजरत मूसा ढूंढते रहे तो ढूंढने के बाद अर्ज की मौला ये भी बता दे वो कहाँ है। फरमाया नहीं, वो आपने खुद ही ढूंढना है। हजरत मूसा ढूंढ रहे क्या? मजार। क्या ढूंढ रहे हैं? किसका? हजरत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है। हम जाके पूछते हैं बताओ हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी का मजार किधर है। हम साहिवाल खड़ा होके पूछते हैं कि पाक पतन शरीफ जाना है, रास्ता कौन सा जाता है। ये नबियों की सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है, हम ये काम करते। हजरत मूसा ढूंढ रहे और ढूंढते ढूंढते फरमाया मिल नहीं रहा था, लोगों से पूछा भी कहाँ है। और ये भी अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह तो अपने नबियों के सामने सारे पर्दे खोल देता है, ये भी हिकमत है। कहाँ है मजार? लोगों ने कहा हुजूर एक बूढ़ी अम्मा है, बड़ी बूढ़ी, उसको पता है। फरमाया बुलाओ। अम्मा को बुलाया, कब ज्यादा बूढ़ी है तो हजरत मूसा कहने लगे चलो खुद चलते हैं उसके पास। हजरत मूसा खुद आए। किस काम? अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह करे आपको याद रह जाए ये बातें। मजार शरीफ का पता करने आए, आके अम्मा से कहा अम्मा हजरत यूसुफ के मजार का पता। कहने लगी बिल्कुल पता है। कहा फिर कहाँ है? कहने लगी ऐसे मुफ्त में बता दूं, मजार का पता बताने में पैसे लगते हैं, तो मुफ्त नहीं बताया जाता। वली के मजार पे जाना कोई मामूली बात है, ऐसे ही बता दूं। हजरत मूसा कहने लगी अम्मा मैंने ताबूत निकाल के साथ ले जाना है, बताओ। अम्मा कहने लगी मैं, ये हुजूर फरमा रहे, ये तबरानी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। हजरत मूसा कहने लगे बताओ। कहने लगी पैसे लगते हैं, फिर बताऊंगी। का क्या लेती हो?
अम्मा की सोच, हुजूर कहने लगे तुझसे तो उस अम्मा की सोच ही बड़ी है। अम्मा की सोच देखें, अम्मा कहने लगी मूसा अगर हजरत यूसुफ के मज़ार का पता बताऊंगी इस शर्त पर कि जन्नत में मुझे वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो। खत्म हो गई बात। रखो यहाँ कीमत तो ले लो मज़ार का पता। लोग समझते हैं मज़ार कोई मामूली बात है, कोई मामूली लोग है साहब, ये बहुत बड़ी बात है मज़ार का पता। का उस जन्नत में वो वाला मकान जिसके हमसाए हजरत है, यानी इधर तुसी हो तो इधर ते कंध, हाँ पंजाबी में कंध सांझी होवे, फिर पता बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा तू ज्यादा योजी चली गई है, इस तरह कर जन्नत ले ले, ये मूसा का पड़ोस ना मांग, जन्नत ले ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस अम्मा से तकरार अदब से कह रही है, ये बात भी अल्लाह ने अम्मा के दिल में डाली, अदब से कहती नहीं फिर मूसा नहीं ना, अगर वो मकान लेना जाओ किसी और से पूछ लो, नहीं बताती, नाज से बात कर रही है। 3-4 दफा जब कहा ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा जन्नत दे तो रहा हूं। जब अम्मा डट गई लेना है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे, फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे, उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो। अर्ज की हजरत मूसा से, तकरार करने लगी, नाज करने लगी, कहने लगी आप बड़े मेहरबान हैं, मुझे वही वाला मकान चाहिए, वही वाला चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला ये तो डट गई है, अब बता क्या करना है। तो रब करीम ने फरमाया मूसा खुद नहीं बोल रही, मेरी तौफीक से बोल रही है, और मैंने ही बात डाली है दिल में, तू इस तरह कर, तू वादा कर ले मैं इंशाअल्लाह अता कर दूंगा। हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा ने एड्रेस बताया, बताओ मज़ार की कितनी बरकत हुई, बयान कौन कर रहा है, मेरे नबी के पास। और इमाम खाज़ा ने लिखा है जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया ना तो दरिया के किनारे दफन किया गया, जिस किनारे दफन किया गया वहां से पानी की एक छोटी सी नाला गुजरता था, खाल बनाए जाते हैं ना पानी के नाले, वो नाला गुजरता था। तो उनके मज़ार चूंकि बना हुआ था सलगे मरमर का, तो जब गुजरता था तो जिस तरफ वो सारा पानी छू के गुजरता था वो इलाका सरसब्ज व शादाब हो गया। एक साइड सरसब्ज हुई तो दूसरी साइड वाले लोग नाराज हो गए, कहने लगे तुम्हारे अकेले के नबी नहीं थे, हमारे भी हैं, हम निकालेंगे रात को ताबूत इधर दफन करेंगे, हमें भी तो सब्जा चाहिए ना, हमारे खेतों को भी इसी दरिया का पानी लगता पर सब्जा नहीं, लेकिन क्योंकि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार से चू के गुजरता है तो तुम्हें सब्जा मिलता है। अब फैसला क्या हुआ, इमाम खाज़न कहते हैं उन्होंने कहा इस तरह करो हजरत यूसुफ को वहीं रहने दो, तो एक ऊपर से खाल बना लेते हैं, पानी सारा इधर से गुजरेगा, आगे जाके 2 हिस्सों में बांट लेंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही सरसब्ज व शादाब हो गया। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सज्जादा नशीन, बू अली सीना साइंसदान है बहुत बड़ा, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद था, तो जो है मेरी बात पर, साइंसदान बैद था। और महमूद गजनवी वाली हिंदुस्तान, वो भी हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी की बैत था। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की, एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब, फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी, ये तूने क्या दुआ मांगी, पर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, ये क्या बात कर दी, एक फतह। बहरहाल बहुत बड़े बाबा जी थे, लेकिन उनकी ज़ौजा बड़ी सख्त मिजाज थी, सख्त डडी औरत। एक बंदा ना 3 महीने का सफर करके उनसे मिलने आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अम्मा जी अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे, वो पहली झिड़की पे डर गया, इतनी सख्त बात, कौन है, कहा जी मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, दूर से मिलने आया हूँ। तो अम्मा कहने लगी तू भी फारग है जिस तरह वो हर काम से फारग है, कोई काम नहीं तुझे भी। तो मेरे दिल में तो घरौंदा था, बहुत बड़ा जाविया, बड़ा मैंने स्केच बनाया हुआ था दरवेश का, तो यहाँ क्या माहौल है, बिल्कुल ही बदला हुआ, जिस बंदे का घर ही हाल कोई नहीं, तो बाहर क्या होगा।
فرماتے اماں نے سخت جملے کہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے, اللہ اللہ ہو رہی ہوگی, تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا. کہتا ہے میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے, اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے, اور میں 3 مہینے کا سفر. چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی, لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لو. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا شیر پہ. فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے. حضور کا فرمان ہے ترمذی میں, فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا, توجہ ہے میری بات پر. فرمانے لگے او میرے بھائی, میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے, بستر کی بڑی صاف ہے, وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے, میرا خیال کرتی ہے, زبان کی تلخ ہے. کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں. میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا, بیچاری رسوا ہو جائے گی, آخر میرے بچوں کی ماں ہے. اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا. فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی. زازان نام کا ایک گویہ تھا, بغداد میں گاتا تھا, آواز بڑی سریلی تھی, بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ خوبصورت ہستی ہے کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی, صحابہ میں قاری, بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا, تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی, وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے؟ حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا, اتنی خوبصورت آواز ہے, کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا, فارغ ہو کے باہر نکلا, لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے رو کے کہا زازان ادھر آ, پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے, تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے, میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہاں وہ کہاں, میرا نام لیا ہے کہاں. تھوڑی دیر رکا, چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی, اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. دوڑا گیا, دروازے پہ دستک دی, حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا, میں آ گیا ہوں, پڑھا دے مجھے قرآن پاک, پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا. ہمارا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا, حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا کے. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے.
کہتے ہیں حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے، فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر آفی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا، اوئے ہوئے مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا، بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی،